پیروں اور مولویوں کے۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے ہمارے، اللہ اکبر، پھر بڑی جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو لوگ ہمارے محلے میں ایک چیڑ کا درخت تھا، وہ انہوں نے کاٹا اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر جنات ہیں۔ ایک مولوی آیا، اس نے کہا جب تک میں نہ ہوں اس چیڑ کے درخت کو کاٹنا نہیں ہے، میں پاس کھڑا ہوں گا۔ وہ آیا، انہوں نے کاٹا اس کو، 10,000 روپے لے کر گیا۔ وہ کتنے؟ 10,000۔ اسا کتنے پہ ٹکرا مارنے ہیں؟ ایک درخت کاٹنے والے اور لوگ، کٹوانے والے اور لوگ، وہ صرف پاس کھڑا رہا۔ اور اللہ جانتے 1 گھنٹہ میں بھی وہاں پہ کھڑا رہا، اس نے زبان سے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ وہ درخت بھی کٹ گیا، 10,000 لے کے چلا گیا۔ اور وہ جو جن نکلوانے والے ان سے میں نے پوچھا، وہ ان کو تھیلے میں ڈال کے لے گئے، جن گئے کدھر؟ آخر اس درخت سے اترے ہیں تو پھر کدھر گئے؟ ساتھ تو وہ لے کر نہیں گیا۔ رب رسے تے مت کھسے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر بندے کی عقل، اور اندر لوگوں کے گھروں میں گھستا ہے، دم کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی شریعت میں یہ چیز موجود میرے بھائیوں، جو میری اس مسجد میں آتے ہو، آپ کا حق بنتا ہے یہ پیغام اپنے گھروں کو پہنچاؤ، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے گھر والوں سے، ان غیر محارم پیروں سے اور مولویوں سے پردہ کرواؤ۔ پردہ فرض ہے۔ پردہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس گھر میں فرض ہی ترٹ گیا اتھے نوسطاں کون روک سکتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کے قرآن کا قانون ٹوٹ گیا اس گھر میں نوسط کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، قرآن کے احکامات کو فالو کرو، قرآن کے احکامات کے پیچھے جاؤ، اتباع کرو، اطاعت کرو احکام اللہ اور احکام الرسول کی۔ جب اتباع اور اطاعت کرو گے انشاءاللہ نہ کوئی جن نیڑے آ سکتا ہے، نہ پری نیڑے آ سکتی ہے۔ اکثر کواروں کو ہوتی ہیں، لڑکوں کو پریاں ہوتی ہیں اور لڑکیوں کو جن ہوتے ہیں۔ جی جن آتے ہیں شادی کراؤ، واہ بھائی واہ، جنوں کا مطالبہ تو سنو نا، شادی کرواؤ۔ اور جو شادی شدہ ہیں ان کے جنات کا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ جی جدا کار بڑھا کے دو، ایسا اس کا گھر الگ ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ جن کا ہے۔ کدھر بھٹک رہی ہو امت؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ خدا را ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ان باتوں کا وقت۔ آج سے عہد کرو، آج سے تجدید ایمان کرو، آج سے تجدید عہد کرو کہ ہم اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں گے تو کسے؟ اللہ کو۔ اللہ کریم فرماتی ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، او لوگوں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، کوئی دکھ نہیں پہنچتا ہے، کوئی دکھ اور مصیبت تمہیں نہیں آتی ہے الا باذن اللہ، مگر جب بھی وہ پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے۔ نبیوں کو تکلیفیں پہنچی کہ نہیں؟ نبیوں کو دکھ پہنچے کہ نہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا 3 فرلانگ کے فاصلے پہ کنویں کے اندر پڑا ہے لیکن یعقوب کو پتہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں دکھ جو میں نے دینا تھا میرے یعقوب کو جب دکھ پہنچا ہے اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت یعقوب کی عمر کا بوڑھا ہے، اس کا بھی بیٹا گم ہو گیا تھا، اسے کسی نے بتایا فلاں علاقے کے اندر یعقوب نامی ایک پیغمبر ہے، اس کا بھی جوان بیٹا غائب ہو گیا ہے، اس کا بھی بیٹا دکھ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا چلو اس کے پاس چلتے ہیں، دونوں کا دکھ جو ایک جیسا ہے، آپس
آپس میں دکھ کی باتیں کریں گے اس کا بوجھ میں ہلکا کروں گا، میرا بوجھ وہ ہلکا کرے گا۔ حضرت یعقوب پیغمبر کے پاس جب آ گیا، آ کے کہتا ہے یعقوب تیرا بھی بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا بھی بیٹا گم ہو گیا ہے، ذرا دل کے دکھڑے تو سنانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ 40 سال کا وقت گزر گیا ہے او بوڑھے، میں نے 40 سال کے اندر اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتایا ہے۔ 40 سال تک میں نے جب بھی اپنے غم و علم اور رنج کا مداوع کیا ہے، جب بھی میں نے شکایت کی ہے تو اکیلے اللہ کے سامنے کی ہے۔ اشکو میں شکایت کرتا ہوں تو اللہ کے سامنے۔ اللہ فرماتی ہیں 40 سال گزرنے کے بعد میں نے جب اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی ہے، جاءہم البشیر، خوشخبری سنانے والا جب آیا ہے، مصر سے چلا ہے، اس وقت کہتا ہے انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، او میرے بیٹو اگر تم مجھے بھٹکا ہوا نہ کہو، اگر تم مجھے تانے نہ دو، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو یوسف نہیں آئی تو 3 فرلانگ سے نہیں آئی، اور جب آ گئی تو مصر سے آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے اوپر قدرت اور طاقت رکھنے والا کون ہے؟ جب نبیوں کے دکھوں کو جب سکھوں میں تبدیل کرنے والا میں اللہ ہوں، نبیوں کی مصیبت کو مسرت میں تبدیل کرنے والا میں اللہ ہوں۔ دنیا والوں تمہارے دکھ بھی دور ہوں گے تو میرے حکم سے دور ہوں گے، تمہاری تکلیفیں بھی دور ہوں گی تو میری طرف سے دور ہوں گی۔ میں اللہ تمہیں جو پیغام دے رہا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ العظیم، یہ جو 7 آیتیں میں اللہ نے سورہ فاتحہ کی صورت میں اپنے پیغمبر کو عطا کی ہیں، یہ اتنے کمال والی ہیں۔ جس نے فاتحہ کو پڑھتا رہا، فاتحہ کے اوپر ایمان رکھا، میں اللہ دنیا کے گھاٹے اس کے پورے کر دوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔